अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह तुम्हें कबूल करता है तो ज़िंदगी में ये 5 करिश्मे नाजिल होते हैं। अगर आप इस कलाम तक पहुँचे हैं तो यकीन कीजिए यह महज इत्तफाक नहीं है, यह इस बात की निशानी है कि आपकी ज़िंदगी में गहरा तब्दील आने वाला है। आपके हालात, आपका मुकद्दर सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसे रूहानी इशारे बताने वाली हूँ जो अक्सर उस वक्त ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए भलाई का दरवाज़ा खोलने वाला होता है। यह 5 निशानियाँ बाहर से देखने में मामूली सी लग सकती हैं, लेकिन अगर ये आपके साथ पेश आ रही हैं तो समझ जाइए कि आपका रब आपके लिए कुछ बेहतर तय कर चुका है। यह इशारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को एक नई राह देने वाला है और मलाइका आपके लिए नेक तदबीर में लगे हुए हैं। अगर इन 5 में से एक भी निशानी आपके हालात से मिलती है तो ख़ुद से यह राब्ता बना लीजिए कि शायद यह अलामतें आपके लिए ही हैं, और अगर ऐसा है तो फिर खुद को मायूसी के हवाले मत कीजिए। अपने दिल को शिकस्ता मत होने दीजिए। अपने आप को किसी इंसान या दुनिया की किसी चीज़ के बिना अधूरा मत समझिए। हमारी ज़िंदगी किसी मखलूक पर नहीं चलती, हमारी खुशी किसी फ़ानी चीज़ से वाबस्ता नहीं होती। हमारा होना ही अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 इशारे कौन से हैं। अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रूहानी इनकलाब आने वाला है। पहली निशानी जो यह है कि आपको रूहानियत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यह आप जानबूझकर करें या ना करें, समझकर करें या बेख्तियार, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने ज़िक्र की तरफ बुला रहा होगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिल में अल्लाह की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, उस रब की तरफ जिसका आप नाम लेते हैं, झुकाव बढ़ता जा रहा है, अगर आपकी यकीन और तवक्कुल में इजाफा हो रहा है, अगर आप अल्लाह के कलाम, नबी के अल्फाज और रूहानी बातों की तरफ खिंचते जा रहे हैं तो यह मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा अलामत है कि आपका रब आपको अपने करीब कर रहा है। जब दिल रोशन होने लगता है, जब रूह जाग उठती है तो इंसान की तवज्जो बदलने लगती है। आप वह बातें सुनने लगते हैं जो आपको सुकून देती हैं, जो आपकी रूह को गवाही देती हैं कि अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान टूटता है, जब सब कुछ बिखरा सा महसूस होता है, बुलामहा होता है, जब इस्तवासा उठती है और अल्लाह अपने बंदे की रूह को जगह देता है। जो लोग इस रहमत को पहचान लेते हैं वो समझ जाते हैं कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह इस बात का इशारा है कि उनके मुकद्दर में कोई बड़ा कर्म लिखा जा रहा है, और जब आप इस सफ़र पर चल पड़ते हैं तो वो रास्ता आपको बहुत सी रहमतें और अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू देने लगते हैं। दूसरी निशानी यह है कि आपका ध्यान दुनिया की फ़ानी चमक दमक से हटने लगता है। जो बातें पहले अहम लगती थीं, जैसे खबरें, बहसें, दुनिया की हलचल, अब दिल को नहीं छूती। आपका दिल अब अपनी रूहानी सलामती की तरफ आता है। आप अपने ज़िक्र, अपने तज़िया, अपनी तौबा और अपनी रूह की तरफ तवज्जो देने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा पैगाम है। अब आपका रब आपको अपने करम के रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहुत से लोग जब इस मरहले से गुजरते हैं तो चाहे वह कैसे भी नेगेटिव चीज़ें देख लें, टीवी पर, सोशल मीडिया पर या कहीं और, उनका दिल वहाँ से हट जाता है और वो सिर्फ उस नूर की तरफ खींचने लगता है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है। तीसरी निशानी यह होती है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो वो उसे ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसे दर्द दे रहे होते हैं। चाहे वो लोग आपकी ज़िंदगी में कितने ही अहम क्यों ना हो, चाहे उनसे मोहब्बत हो या उनका साथ ज़रूरी महसूस होता हो, लेकिन अगर वो आपकी रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें आपसे जुदा कर देता है। और यह जुदाई बेशक दर्दनाक होती है। उस वक्त लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, मगर हकीकत में वो सबसे बड़ी रहमत होती है।
کیونکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب آپ کو اس درد سے نکال کر اپنی رحمتوں کے سائے میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے بنا کیسے زندہ رہ پاؤں گی، لیکن وہ شخص ہوتا ہے جو میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو میری زندگی سے نکال دیتا ہے تو وہ بہتر مخلوقوں کو میرے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ میری زندگی میں پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، وہ میری مدد کرتے ہیں ایک فرشتے کی طرح۔ وہ لوگ میری زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ مجھے سبق سکھایا جائے، مجھے بدلا جائے۔ اگر ایسا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یقین مانیے یہ رب کا کرشمہ ہے، اس کی جانب سے ایک انعام ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پہلے درد اور تنہائی آتی ہے، کوئی عزیز چلا جاتا ہے اور اس وقت انہیں لگتا ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت کے ساتھ انہیں سمجھ آتا ہے کہ جو بھی ہوا اس میں رب کی حکمت تھی۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو چلا گیا اس کی جگہ اللہ نے اس سے بہتر بندہ ان کی زندگی میں بھیج دیا۔ وہ انسان ان کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے، روشنی سے بھر دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ بھی بہتر ہی ہوگا۔ اب جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ہلکے ہلکے امتحان میں ڈالتا ہے۔ میری زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں آنے لگتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں جب سے میں نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، جب سے نیکی اور روشنی کی طرف بڑھی ہوں، تب سے مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، مگر یہ سب میری روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یقین رکھیے یہ پریشانیاں اصل میں نعمتیں ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ میں اللہ کے بندوں میں سب سے مضبوط بن سکوں۔ میرا دل، میرا جذبہ، میری سوچ، سب کچھ پہلے سے کہیں زیادہ بلند کیا جا رہا ہے، اور یہ سب اللہ خود کر رہا ہے۔ اگر میں اس دور سے گزر رہی ہوں تو مجھے ٹوٹنا نہیں چاہیے، گرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا رب مجھے پرکھ رہا ہے کہ میں کتنا سچا ہوں اور مجھ میں کتنا صبر ہے۔ تو اگر مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ خود پر یقین رکھیے، یہ سوچئے کہ میرا رب مجھے اتنا مضبوط بنا رہا ہے کہ اگر دنیا بھی مجھے توڑ دے تو بھی میں نہ ٹوٹوں۔ پانچویں نشانی ہے میرا تبدیل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پوری طرح سے بدلنا چاہتا ہے، اور یہ جو تمام نشانیاں یہ اسی تبدیلی کا حصہ ہیں۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یقیناً میرا ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا کیٹرپلر تتلی بننے سے پہلے تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ وہ اپنے کوکون میں ہوتا ہے تنہا اندھیرے میں، لیکن وہ اس کی روح، اس کا وجود، اس کے پنکھ بن رہے ہوتے ہیں۔ درد کے اس دور سے نکل کر جب وہ باہر آتا ہے تو ایک حسین تتلی بن کر اڑتا ہے۔ تو اگر میں بھی اس سفر سے گزر رہی ہوں تو مجھے ہار نہیں ماننی، مجھے ٹوٹنا نہیں ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بہتر سے بہترین بنا رہا ہے۔ اب مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب میرا رب مجھے ہر چیز کسی نہ کسی لمحے میں کچھ نہ کچھ سمجھا ہی دیتا ہے، کبھی کسی کے جانے سے، کبھی کسی کی بات سے، کبھی کسی مشکل گھڑی میں، اور کبھی اپنے ہی دل کی ہلچل سے۔ پہلے جو باتیں چبھتی تھیں اب وہ باتیں مجھے صبر سکھا رہی ہیں۔ پہلے جن لوگوں سے بہت سی امیدیں تھیں اب انہی سے خود کو آزاد کر رہی ہوں۔ یہ آزادی کوئی بغاوت نہیں، یہ دراصل اس رب کی طرف لوٹنا ہے جو کبھی بھی میری طرف سے منہ نہیں پھیرتا۔ اب لوگ جو ساتھ چھوٹے، وقت بدل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب یقین صرف اس پر ہے جس نے مجھے میری ماں کی کوکھ میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب جب کوئی تکلیف آتی ہے تو میں ڈرتی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ بھی میری تربیت کا حصہ ہے۔ ہر آنسو ایک سبق بن کر بہتا ہے، اور ہر چپی میں ایک نئی دعا پلتی ہے۔ میرا رب اب مجھ سے باتیں کرتا ہے، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی آیت کے ذریعے، کبھی کسی اجنبی کی زبان سے، اور میں سنتی ہوں، سمجھتی ہوں، اور پھر جھک جاتی ہوں، کیونکہ اب مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اس کا کرم۔ اگر وہ مل گیا تو جو کچھ بھی گیا اس پر افسوس نہیں رہے گا۔ اب میں جان چکی ہوں کہ یہ سفر بس میرا نہیں ہے،
یہ ہر اس روح کا سفر ہے جسے اس کا رب اپنے قریب بلا رہا ہے، اور مجھے ہر درد میں اللہ کی رحمت دکھتی ہے، ہر ٹوٹن میں اس کی تعمیر اور ہر تنہائی میں اس کی موجودگی کا احساس۔ اب میں شکایت نہیں کرتی، اب میں سجدہ کرتی ہوں، کیونکہ میرا رب مجھ سے گلہ نہیں کر چاہتا، وہ توبہ چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے، اور وہ یقین چاہتا ہے کہ اس کے بنا کوئی راستہ نہیں۔ تو اگر آج تجھے بھی لگ رہا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے، لوگ دور ہو رہے ہیں، حالات قابو سے باہر ہیں، تو جان لے تو ٹوٹ نہیں رہا، تو بدل رہا ہے، اور جب رب بدلتا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مگر ایک دن وہ دکھا دیتا ہے کہ جو تو نے کھویا تھا وہ صرف راستہ تھا، منزل نہیں۔ منزل تو وہی ہے جہاں صرف اللہ ہوتا ہے اور تو ہوتا ہے، سجدے کی خاموشی میں، آنکھوں کے آنسوؤں میں، اور اس رب کی رحمت میں جو تجھ سے کبھی بھی دور نہیں گیا۔ اب میرا سفر اسی کی طرف ہے، یقین، صبر اور محبت کے ساتھ، کیونکہ جو رب تک لے جائے وہ راستہ ہے، اور جو رب سے ملا دے وہ اصل کامیابی ہے۔ خوشنما عارفین کی جانب سے آپ تمام دلوں کو سلام۔ آپ سب نے جس طرح مجھ پر اپنی محبتوں کی بارش کی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی رحمت میرے حصے میں آپ کے ذریعے اتر رہی ہو۔ آپ کے الفاظ، آپ کے دعائیں اور آپ کی موجودگی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی، کوئی بھول یا کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو آپ کو ناگوارا گزرا ہو، تو میں اپنے رب کے سامنے اور آپ کے سامنے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔